مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف اربعین عطار قسط دوسری پیج نمبر 21 سے آج کی 21ویں مبارک شب کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 21 جو مجھ پر 1000 بار درود پاک بیچتا ہے جنت کے دروازے پر وہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد 1446 ہجری کے رمضان کریم کی آج 21ویں شب ہے 2 عشرے گزر گئے اور اب تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا شروع ہوا مدنی مذاکرہ سننے کی مزید نیتیں کر لیجئے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے دوسروں کو اشارے کرنے خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک مدنی مذاکرے میں بیٹھا رہوں گا ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ وغیرہ کروں گا موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد افسوس ماہ رمضان کے 2 عشرے غفلت پہ گزر گئے آخری عشرہ آ گیا ان قریب یہ بھی گزر جائے گا اور رمضان 11 ماہ کا وعدہ کر کے ہم سے جدا ہو جائے گا پھر آئے گا نہ جانے ہم زندہ رہیں گے یا نہیں کچھ پتہ نہیں دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا جلد رخصت کا وقت گیا ہے جلد رخصت کا وقت گیا ہے
رمضان چلا ہے جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے اشک آنکھوں سے بہہ رہے ہیں ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں وہ دل غم زدہ جانتا ہے وہ دل غم زدہ جانتا ہے غم جدائی سے سہوں گا کس غم کا فسانہ کہوں گا غم جدائی کس غم کا فسانہ کہوں گا آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے آنکھ پرنم قلب غم زدہ اور بے چین دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے صدمہ بڑھا جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے کر کے تقسیم بخشش کی اسنا جیتا دل کر کے تو شاد سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے رمضان سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان
سامنے ہجر کا غم کھڑا جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے عطار کے التجا ہے تجھ سے عطار کے التجا ہے تجھ سے عطار کے التجا ہے تجھ سے ہم سب کے التجا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ چلا جائے گا یہ کیا ہو گیا اب تو کچھ کر بھی نہیں سکے ہیں اور اب تک کچھ نہیں کر سکے تو آگے کر بھی کیا لیں گے اگر یہ بغیر ہمیں بخشش دلوائے چلا گیا تو ہم سے بڑا محروم کون ہوگا تو یہ کرنا خدا سے سفارش اے رمضان ہم تیری قدر کرنے میں اب تک تو ناکام ہو گئے تجھ میں عبادت کرنے میں اب تک تو ناکام ہو گئے مگر ہم غافلوں پر کرم ہو جائے اب غافلوں پر کرم ہو جائے تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہ کا تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے عطار کے التجا ہے رمضان تجھ سے ہم سب کی بھی التجا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا یہ رمضان کا حسن اور رمضان کی برکت نہیں تو کبھی دیکھا ہے کسی مہینے کے جانے پر کوئی رو رہا ہو نہیں ایک مدینہ ہے جب چھوٹتا ہے تو عاشق پھٹ پھٹ کے روتا ہے مگر اور ایک رمضان کا مہینہ ہے جب یہ جاتا ہے تو عاشق پھٹ پھٹ کے روتا ہے کیونکہ مدینے سے بھی جب جاتے ہیں نا تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دوبارہ مدینے آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے اور جب رمضان چھوٹتا ہے نا
تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آتے سر رمضان پا سکیں گے نہیں پا سکیں گے. جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا. کیا میری زندگی کا بھروسہ, کیا میری زندگی کا بھروسہ, آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے. اب یہ چند دن رہ گئے اور آج تاک رات بھی ہے, 21ویں شب ہے. کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو. بس اب جو بچے کچھ دین ہے, اللہ اپنی توفیق سے ہمیں سستیاں ہماری دور ہوں, گناہوں کی عادت دور ہو. معتکفین جو ماشاءاللہ آئے ہیں, اللہ کرے کہ ہم سب مل کر اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں, عبادت کرنے میں. اس ماہ رمضان کا احترام میں سے یہی بھی احترام ہی ہے نا کہ ہم اس مہینے میں گناہ نہ کریں اور اس مہینے میں کثرت سے عبادت کریں. اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور اس ماہ رمضان کی محبت دل میں بڑھائے اور غم رمضان کی نعمت سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد علی عطاری, میرا تعلق لاہور سے ہے. میرا سوال یہ ہے, غیرت کسے کہتے ہیں اور اس حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ غیرت شرم و حیا, لفظی معنی تو اس کے یہ بنتے ہیں, شرم, غیرت, حیا. بعض اوقات یہ کہ کسی غیر شرعی حرکت دیکھ کر بھی انسان کی غیرت جاگتی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ حدیثوں میں بھی اس کا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی یا ماں بہن غیر مرد سے ملے, بات چیت ملے, اس سے بات چیت کرے یا مطلب کوئی بے حیائی کا مظاہرہ کرے, تو اس پر جو غیرت نہ کھائے وہ دیوث ہے. حدیث پاک میں اس کو یہ لفظ حدیث کا ہے دیوث. تو دیوث جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور آج کل تو غیرت ہماری ٹھنڈی ہو گئی, احساس ہی نہیں رہا. خود اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ لے کر بیوی بھی اس میں شامل ہے, بیٹی بیوی کہ اس کا اس طرح کر کے دیکھ کر غیرت نہ کھائے. تو لے کر اسکوٹروں پہ جاتے ہیں, گھومتے ہیں, پیچھے بال لہرا رہے ہوتے ہیں. توبہ توبہ استغفر اللہ. بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو اللہ کریم ہمیں حقیقی غیرت نصیب فرمائے. لیکن اب یہ کہ جو نوجوان ہیں وہ جذبات میں آ کر اپنے گھر میں ایسا نہ ہو کہ جھگڑے شروع کر دیں. اب اگر روکنے کی قدرت ہے, سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں, ورنہ دل میں برا جانے. یہ بھی تو ایک ایمان کا اگرچہ ضعیف درجہ لیکن درجہ ہے کہ اس کے سوا چارہ نہیں ہے نا کہ آپ روکنے جائیں گے تو گھر میں فساد ہوگا. جو میری ماں بہنیں سن رہی ہیں کاش ان کو غیرت آ جائے. اس وقت مجھے نہ جانے کتنی اسلامی بہنیں سن رہی ہوں گی, اسلامی بھائی بھی سن رہے ہوں, کتنے شوہر سن رہے ہوں گے جو اپنی بیویوں کو بے پردہ لے کر شاپنگ سینٹروں میں چلے جاتے ہوں گے, وہ شادی حالوں میں جاتے ہوں گے. مرد و عورت کا اختلاط مکسچر بنا ہوا ہے چاروں طرف, کوئی احساس بھی نہیں ہے انہیں بالکل. یعنی کہ اتنی غیرت ختم ہو گئی ہے کہ میاں بیوی جیسے کہیں گئے تو وہ غیر مردوں سے کہتے ہیں یہ ہماری وائف سے ملی ہے. سنا ہے مرد و عورت ہاتھ ملاتے ہیں, اور بھی آگے بھی کچھ بڑھ گئے.
یعنی غیر مرد ہو عورت، غیرت پھر مر گئی نا، ختم ہو گئی نا، جہنم کا عذاب تیار ہے. اللہ پاک ہمیں آزادی جہنم کا شرح ہے. اللہ کریم ہمیں بھی آزاد کرے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی آزاد کرے، سچی توبہ نصیب کرے جو اس طرح بالکل بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور پردے کا بالکل یہ نہیں کہ کانسیپٹ جیسے کہ یا تو ختم ہو رہا ہے یا تبدیل ہو گیا ہے. انہیں اس طرح کا پردہ کر رہے ہیں کہ جو حقیقت میں پردہ نہیں ہوتا. کئی عورتیں پردہ کر رہی ہیں، حقیقت میں ان کا یہ پردہ نہیں ہوتا، بس خالی اپنے من کو منا رہی ہوتی کہ ہم نے پردہ کیا ہوا ہے. تو شرعی پردہ کریں، اسلامی پردہ کریں کہ قرآن کریم میں پردے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ ارشاد فرمائے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہیں اور پچھلی جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ پھریں. اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ مومن عورتوں سے یہ حکم ارشاد فرمائیے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی جو زینت ہے اس کو ظاہر نہ کریں، سوائے چند چیزوں کے. اور کن کے سامنے ظاہر کرنا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے، باقی جو زینت ہے اس کو چھپانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو شرم و حیا اصل اڑ گئی، ختم ہو گئی. حدیثوں میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی نبوت کا جو کلام لوگوں نے پایا ان میں سے یہ ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر. یعنی کہ جب تیرے دل میں اللہ، رسول کی، اپنے بزرگوں کی شرم و حیا نہ ہوگی تو برے سے برے کام کر گزرے گا. کیونکہ برائیوں سے روکنے والی چیز تو غیرت ہے. جب وہ نہ رہی تو برائی سے کون روکے. بہت لوگ اپنی بدنامی کے خوف سے برائیاں نہیں کرتے، مگر جنہیں نیک نامی بدنامی کی پرواہ نہ ہو وہ ہر گناہ کر گزرتے ہیں. نامحرم سے ہاتھ ملانے اور چھونے کے متعلق نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کا سوا، بڑی سوئی چبھو دیا جائے، لوہے کا سوا چبھو دیا جائے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ نامحرم خاتون کو چھوئے، ٹچ کرے. حوالہ المعجم الکبیر للطبرانی جلد 20 صفحہ 211، مطبوعہ پرنٹ بائی قاہرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے استفسار کیا، یعنی پوچھا کہ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے. عرض کی نہ تو عورت غیر مردوں کو دیکھے اور نہ غیر مرد اسے دیکھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کو پسند فرمایا. حوالہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 46. بہرحال قرآن و حدیث میں پردے کی، غیرت، شرم و حیا کی بڑی مطلب ہے کہ تاکیدیں آئی ہیں اور کئی ارشادات ہیں. آپ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے، وہ بھی اگر پڑھیں تو بہت معلومات ہو جائے گی. اور چھوٹا رسالہ بھی ہے اس میں، ایک اسلامی پردہ، تھوڑے سے صفحات کا رسالہ ہے، وہی کم از کم پڑھ لیں تب بھی پردے کے بارے میں اچھی معلومات ہو جائے گی. لیکن وہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں تفصیلی معلومات ہے. عورتوں کو تاڑنے والے، مردوں کے ساتھ بدنگاہی کرنے والے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، گانے باجے اور غیبتیں سننے والے وغیرہ جو ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ حقیقت میں توبہ کرنے، ورنہ اللہ کا عذاب برداشت نہیں ہوگا. منقول ہے جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. کون برداشت کر سکے گا. حوالہ مکاشفۃ القلوب صفحہ 10. حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو
دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی. سرمے کی سلائی جیسے ہم پھیرتے ہیں سلائی بولتے ہیں, تو آگ کی سلائی خدا جانے وہ کیسی ہوگی, کتنی بڑی ہوگی, آگ کی تو کتنی گرم ہوگی. ادھر معمولی کچرا آنکھ میں پڑ جائے تو برداشت نہیں ہوتا, ذرہ پڑ جائے تو آگ آنکھوں میں ڈالی جائے, سلائیاں پھیری جائیں تو کون برداشت کر سکتا ہے. یہ سلائی والی جو روایت ہے وہ بحر الدموع صفحہ نمبر 171 میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے, بیان کیے. اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں غیرت نصیب فرمائے, غیرت ایمانی نصیب فرمائے, اور سچا پردہ. اب عورتیں تو بے پردہ ہیں, وہ تو آپ کے سب جانتے ہیں, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کون سی گلی کون سی بازار اس سے خالی ہے بے پردہ عورتوں سے. یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو غیرت مند مرد ہیں وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھ لیں. اس کا بیسٹ طریقہ یہ کہ جتنا ہو سکے اپنی نظر بندہ نیچی رکھے. نظر نیچی رکھنے میں عافیت زیادہ ہے کہ وہ نہ نیچی نظر نہیں ہوگی تو غیر عورتوں سے واسطہ تو پڑتا ہے. اب تو دکانوں پہ بھی سیلز گرلز, یہاں بھی آ گئی ہوں گی سیلز گرلز تو ہوتی ہوں گی, بسوں میں وہ کنڈکٹر عورتیں ہوتی ہیں, یہ بھی سنا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ نگاہوں کو بچائیں گے. ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں. اب یہ اس طرح کی عورتوں کو پردہ کرنے پر پابندی ہوتی ہے. یہ آپ کو برقعے میں نہیں ملیں گی, یہ بالکل اٹریکٹیو لباس ان کو شاید پہنایا جاتا ہے. یعنی جن چیزوں کو جو محاسن ان کے حصے خوبیاں محاسن میں خوبیوں والے سے جن سے مرد اٹریکٹ ہوتا ہے, کشش کھاتا ہے, وہ چیزیں وہ ابھار کر یہ شاید ان کو مطلب یہ ایسا لباس پہنایا جاتا ہے جس سے بس انجوائے ہوتی رہے اور بس جہنم کا سامان ہوتا رہے, سفر ہوتا رہے. پھر یہ ہوائی جہاز گرے تو کیا ہو, بس کھائی میں کلٹی ہو کیا ہو. اس حالت میں بھی کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک بس ہمارے حال پر رحمت فرمائے کہ بہت بہت بری حالت ہے. تو یہ کہ ہم یوں صاف ستھرے بنتے ہیں, مذہبی ہیں, حلیہ مذہبی ہے, لوگ بھی ہمیں نیک سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت کا تعلق کہ دل بھی نیک ہو. یہ نہیں کہ ظاہری جو یہ اب کوئی بدل دے. بعض لوگ کہتے ہیں دل اچھا ہونا چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. اگر اس سے کچھ نہ ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک نہ سجاتے, زلفیں مبارک نہ رکھتے, امامہ شریف نہ سجاتے. سنتوں بھرے ہمارے لیے سنتوں بھرے لباس ہے, حیا والا لباس نہ پہنتے. تو خالی دل کا مسئلہ نہیں ہے, ظاہر باطن دونوں کو صاف ستھرا کرنا ہے. سورہ مومن آیت نمبر 19 میں خبردار کیا گیا ہے, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں. جو خیانت آنکھیں کر رہی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے, اور جو سینے چھپا رہے ہیں یعنی سینے میں جو چھپی ہوئی ہے خیانت وہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ دل کون اپنا مطلب بہلا رہا ہے ان گندی حرکتوں سے. ظاہر اس کا نیک بنا ہوا ہے, آنکھیں کیا کر رہی ہیں یہ اللہ کو سب پتہ ہے. بندہ ظاہری بعض اوقات نہیں دیکھ پاتا, اللہ سب جانتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس مبارک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, ایک آدمی لوگوں میں موجود ہوتا ہے اور ایک عورت ان لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے. وہ آدمی دوسرے لوگوں کو یہ دکھاتا ہے, یعنی یہ اظہار کرتا ہے اسے انداز اختیار کر کے کہ اس عورت کی طرف نہیں دیکھ رہا, اور جب لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں تو وہ اس عورت کو دیکھ لیتا ہے
اور جب لوگ اسے دیکھنے لگتے ہیں تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے یا نیچی کر لیتا ہے، بند کر لیتا ہے، لکھا آنکھیں بند کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ پاک اس کے دل پر مطلع ہے، اللہ پاک کو سب خبر ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ شخص اس عورت کو دیکھ رہا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہے مطلب بڑا معاملہ کہ اب تو خیر یہ واقعی یہ بھی ارشاد درست ہے، لیکن اب اس دور میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو یوں کرتے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو دھڑلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سریعام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عورت کو دیکھنا یا اس کے چہرے پر نظر جما کر اس سے گفتگو کرنا کوئی عیب ہی نہیں رہا۔ یعنی سچی بات ہے کہ نیچی نظر رکھ کر بات کرنا ہی نہیں آتا۔ ایک تعداد ہے جس کو آتا ہی نہیں ہے کہ نیچے نظر رکھ کر بات، یعنی وہ اس کی چہرہ دیکھے گا، وہ چلو مرد کا چہرہ دیکھا نو پرابلم ہوگا، اب مرد سے بات کر رہا ہے اور اس کا حسن بھاتا ہے، خوبصورت لڑکا، امرد اس کو بولتے ہیں، خوبصورت مرد، اچھا اس کو دیکھ کر اس کے دل میں ہلچل مچ رہی ہے، گناہ برا سلسلہ پیدا ہو رہا ہے، یہ پھر بھی اس کو دیکھ کر بات کرے گا، اس کو چھوئے گا، اس کے برابر میں جگہ ڈھونڈے گا، جی چاہے گا لپٹا لوں چپٹا لوں، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خواہش اس کو ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود یہ کرے گا، اسکوٹر پہ بٹھائے گا آگے پیچھے، اور چہرہ مورا سب یہ لگے گا کہ جیسے اس کی نظر سے ولایت ملے گی۔ ارے بھائی ولایت اس کی نظر سے چھن تو سکتی ہے، مل نہیں سکتی، اندر سے بڑا گندا فرد ہے، ظاہر سجائے ہوا ہے۔ اچھا یہ باتیں جو میں نے کی، یہ وہی باتیں دل کی ہیں، سب اپنے اوپر غور کرنے کی دعوت ہے اس میں کہ بندہ غور کرے۔ ہم کسی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھیں گے، ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ اس لیے برابر میں بیٹھا ہے، یا اس لیے گفتگو کر رہا ہے، یا اس لیے چہرہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت خراب ہے۔ نعوذ باللہ، ہمیں اس نے ظن رکھنا اور ثواب کھڑا کرنا اپنا، لیکن جس کی نیت خراب ہے وہ اپنی آخرت کی فکر کرے اور سچی توبہ کرے۔ سچی بات ہے کہ آگ سے دور رہنے میں عافیت ہے۔ جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم تو اب یہاں جمع ہوئے ہیں تو اپنی آخرت بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اپنی مغفرت کروانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو بہت بچ کر رہنا ہے، بہت سنبھل کر رہنا ہے۔ نفس بڑا خطرناک ہے اور شیطان کا بڑا بھائی یہی ہے۔ شیطان کو بھی اس نے جو گمراہ کیا نا، یہ نفس نے کیا تھا اس کو، کیونکہ یہ جن ہے، شیطان فرشتہ نہیں ہے، فرشتے کے اندر نفس نہیں ہوتا، شیطان کے اندر، جن کے اندر ہوتا ہے نفس، انسان کے اندر ہے۔ تو اس لیے وہ نفس نے اس کو گمراہ کیا اور یہ برباد ہو گیا، اور اب یہ ضد پر ہے، ہڈی پر ہے کہ میں بھی بندوں کو برباد کروں گا، ورنہ ہم تو ڈوبے سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاتا، میں با جماعت جاؤں گا، بہت سو کو لے کر جاؤں گا، اور یہ کوششیں کر رہا ہے، اور آپ کے سامنے اس کی کوششیں کتنی کامیاب ہیں کتنی ناکام ہیں سب سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، جس رب کے ہم نے گناہ کیے، جس رب کی نافرمانی چھپ کر کی، کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی، یوں سائیڈ میں کر لی، بد نگاہی وغیرہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہوگا۔ اب ہمارا بنے گا کیا، اس کو سب پتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ پاک کو سب خبر ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ زلزال کی آخری آیات، آخری، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر بھلائی لائے گا، نیکی لائے گا، اچھائی لائے گا، ذرہ برابر، بہت تھوڑی مقدار میں، وہ بھی قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا۔ تو یہ کہ تھوڑی سی نیکی بھی ہے، ہو سکتا ہے ہم جس کو چھوٹی سمجھتے ہیں وہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے، تو اس کو بھی چھوڑنا
یہ ظاہر سمجھداری نہیں ہے. اور اسی طرح ہم جس گناہ کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، ایزی لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہی جہنم میں پہنچا دے. اس لیے مطلب پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے، بہت سنبھل کے چلنا ہے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم کو نیک بنا دے. معتکفین یہاں آئے ہیں 10 دن کے لیے، مزید 20 دن سے تو کچھ ہیں، کچھ نہیں، اچھی تعداد میں، اور باقی 10 دن کے لیے بھی میرا گمان ہے کہ ہزاروں تشریف لائے ہوں گے. تو یہ کہ اب یہاں آئے ہیں، پہلی رات ہے آج، اور رات بھی بڑی مبارک رات اس حوالے سے بھی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی رات ہے کہ آپ کا یوم شہادت 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی تھی. تو ان کی برکتیں بھی شامل ہیں آج کی رات میں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آج تاقرات ہے تو آخری 10 دن جو رمضان کے ہیں اس کی تاقراتوں میں سے کوئی سی تاقرات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو. آج بڑی مبارک رات اور مبارک دن چل رہے ہیں، پورا رمضان قبولیت کا فیضان لٹا رہا ہے. تو ہم مطلب کاش پکی توبہ سچی توبہ کر کے یہاں سے مطلب اٹھیں اور گھر جائیں تو ہر گھر کا فرد جو ہے نا وہ مطلب دیکھ کر اش کر اٹھے کہ یہ کیسا بدتمیز اور کیسا مطلب یعنی کہ بے باک تھا، اب اس کو ہو کیا گیا ہے. پہلے اگر اڑے ہوئے وہ کہاں رکھا ہے، یہ کہاں ہے، چارجر کہاں رکھ دیا میرا، یہ اس طرح مطلب حرکتیں کرتا تھا، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا. آج آنکھیں اٹھا نہیں رہا، آتے اس نے ہم کو سلام کیا ہے، بالکل تبدیل ہو کر آیا ہے. اور اذان سنتا ہے تو فوراً مسجد کی طرف لپکتا ہے. یہ کل تک تو وہ فجر میں سویا رہتا تھا اور آج وہ کہتا ہے میں فجر کے لیے عیسائی بھائیوں کو جگاؤں گا، جو نہیں اٹھتے ان کو مسجد کے لیے نماز کی دعوت دوں گا. یعنی اس طرح بدل کر آپ کو یہاں سے رخصت ہونا ہے. تو اس میں کوشش کریں گے تو کوئی بعید نہیں ہے. ظاہر ہے کہ مطلب اتنے سارے داڑھی امامے والے آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو یہ نیک نمازی لوگ ہیں، ان میں بے شمار نیک نمازی لوگ ہیں. پچھلا ان کا ماضی بعضوں کا ضروری نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی پیدا ہو کر نہیں آتا، دعوت اسلامی کے ماحول میں رہ کر الحمدللہ ان میں تبدیلیاں آئیں. تو یہ اعتکاف بھی تبدیلی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور ہمیں مرنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے. مرنا ہے لیکن وقت پتہ نہیں ہے، تو اس لیے آج اور ابھی گناہوں سے توبہ کرنی ہے، گناہ چھوڑنے کا عزم کرنا ہے. کل کر لوں گا، دیکھتے ہیں، ابھی تو جوانی ہے، بعد میں موقع ملتا ہے، بعد میں ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. بوڑھوں سے پہلے جوان دنیا سے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھو جتنے مطلب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر جوان فوت ہو رہے ہیں، بیماریوں میں جوان مر رہے ہیں. اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور مطلب یہ کہ فالج ہو رہا ہے. کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں. آپ یعنی کہ اگر آپ ایوریج دیکھیں گے نا مرنے والوں کی ڈیلی ایوریج کوئی اگر پتہ چل جائے تو اس میں عمریں پتہ چلیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ جوان یا ادھیڑ عمر کے زیادہ ہوں گے، بوڑھے کم ہوں گے. کہ بڑھاپے تک پہنچتا ہی کوئی ہے، سب بڑھاپے تک پہنچتے نہیں ہیں، جوانی میں سمٹ رہے ہیں، ادھیڑ عمر میں سمٹ رہے ہیں. تو یہ مطلب کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، تو یہ پروجیکٹ میرا پورا ہو جائے، ذرا وہ کام ہو جائے، ذرا منگنی ہو جائے، ذرا شادی ہو جائے، 2 بچے ہو جائیں، پھر نہیں کچھ پتہ نہیں منگنی ہوگی کہ نہیں ہوگی، شادی ہوگی کہ نہیں. اب اگر داڑھی سے شادی نہیں ہوتی، یہ بٹھا دیا ہے نفس و شیطان نے ہمارے دل میں. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ جب سے آئی میں نے داڑھی رکھی ہے اور پڑھ نانا ہوں، میں باپ بھی ہوں، نانا بھی ہوں اور پڑھ نانا بھی ہوں، دادا بھی ہوں. اللہ کی رحمت سے مطلب آپ کے سامنے ہوں. یا جتنے علماء ہیں یہ سب نے شادیاں کی ہوتی ہیں. یہ مفتی صاحب داڑھی کے ساتھ ہی انہوں نے بھی شادی کی ہے الحمدللہ. انہوں نے بھی جب سے آئی رکھ لی نا، بچپن سے ہی ماحول میں الحمدللہ. ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ میں حفظ کیا تھا انہوں نے، پھر جب میں وہ جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کیا، پھر وہ جو مفتی بننے کا جو ایک ہوتا ہے مطلب ہمارے یہاں ترکیب، تو اس کے مطابق یہ اپنا کام کرتے رہے.
فتوے لکھتے رہے, تدریب کرتے رہے, تربیت لیتے رہے, تو آج اللہ کی رحمت سے مگر شادی داڑھی کے ساتھ ہی. تو یوں آپ کو بہت سارے ملیں گے, ہزاروں ملیں گے انشاءاللہ, جن کی شادی جو لوہے محفوظ میں جوڑا لکھا ہے وہاں ہو کر رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت لوہے محفوظ کا لکھا نہیں مٹا سکتی. یہ بالکل ہمارے ہاں یہ ہے, بہت ہے یہ کہ شادی کے بعد رکھیں گے. ارے بھائی کل دیکھی کس نے سامان 100 برس کے, کل کی خبر نہیں, کیا پل کی خبر نہیں ہے. ایک کل میں تو ہزاروں پل ہوتی ہیں, پل کی بھی خبر نہیں ہے کب آنکھ بند ہو جائے. تو آج اور اب بھی نیکی پکڑ لینی ہے, گناہ کو 1 2 3 کر دینا, بھگا دینا ہے آج ہی اور اب بھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نوالا منہ میں رکھتا ہوں, میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں اس کو اتار پاؤں گا. جو سانس لیا اب وہ نکال پاؤں گا, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں. آپ کو تو بہت کچھ اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے, ہماری تربیت ہے اس میں کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. آخر کوئی نوالا تو زندگی کا آخری نوالا ہوتا ہے, کوئی سانس تو زندگی کی آخری سانس ہوتی ہے. بندہ دنیا سے چل بستا ہے. اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں بصورت شہادت محبوب کے جلووں میں کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں دنیا سے اٹھائے. کاش جنت البقیع مدفن, خیر سے مدفن بنے جنت البقیع, اور جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آدمی آگے جا کر سدھر جائے گا یا بدل جائے گا. ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو عمر باقی ہے, بڑھاپے میں کر لوں گا. کئی بوڑھے ہو گئے, کئی بوڑھے ہو جاتے ہیں, لیکن
پھر بھی دل ہے کہ بدلتا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو ابھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آج موقع ملا ہے، 21ویں شب ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی رات ہے۔ آپ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو ہمارا جو سلسلہ بیت ہے، قادری اتاری رضوی جو سلسلہ ہے، یہ جا کر ملتا مولا علی سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے۔ آئیے، اتنی ساری باتیں جو امیر سنت نے ہمیں ارشاد فرمائی، کاش کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، دل کی آنکھ بھی کھل جائے، اور سارے یہ جو گفتگو ہے اس پر ہم سیریس ہو جائیں اور نیت کر لیں کہ اب ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا یعنی آقا ہے۔ یا علی کر دو کرم، رکھ لو منگتوں کا بھرم، یا علی کر دو کرم، رکھ لو منگتوں کا بھرم، یا علی کر دو کرم، رکھ لو منگتوں کا بھرم، یا علی کر دو کرم، رکھ لو منگتوں کا بھرم، رکھ لو منگتوں کا بھرم۔ مانے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ میں نے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے ہیں اور ساری تراویح مسجد میں پڑھی ہیں، میں اس کا ثواب آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پیارے امیر علیہ رسولت، میں نے پہلا روزہ رکھا ہے، آپ دعا فرما دے۔ بابا جان، میرا نام بدیل ہے، میرا آج پہلا روزہ ہے۔ مجھے مدینے جانے کا بہت دل کرتا ہے، اور آپ میرے لیے اور میری امی ابو کے لیے دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ مسلمانوں کے چھوٹے خلیفہ ہیں، آپ مقام کرما میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان سمیت حج کی سعادت نصیب کرے، بار بار میٹھا مدینہ بھی دکھائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے باپا جان، فائنل امتحان کے لیے کوئی ایسی دعا بتا دے جس سے اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل ہو۔ یا حیو یا قیومو 111 بار، اول آخر ایک بار درود پاک۔ کسی بھی جائز کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، مثلا حفظ قرآن، درس نظامی، نیک رشتہ، نیا کاروبار، کوئی چیز سیل نہ ہوتی ہو وغیرہ، پڑھ کر دعا مانگیے، انشاءاللہ الکریم دعا قبول ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوشل میڈیا پر سوالات کا سلسلہ ہے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو مولا کائنات کیوں کہا جاتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. تو یہاں مولا مانے پیارا، محبوب، اور سرکار فرماتے جس کا میں پیارا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا پیارا ہوں، حضرت علی بھی اس کے پیارے ہیں. تو یوں مولا کائنات یعنی کائنات کے یہ سب یعنی کائنات کے پیارے ہیں مولا کائنات. اچھا مولا کے اور بھی معنی ہوتے ہیں لیکن یہاں معنی یہ لیے جائیں گے مولا کے پیارا، محبوب. تو الحمدللہ مولا علی ہمیں پیارے ہیں. ان کا تو ذکر بھی پیارا ہے کہ جامع الصغیر کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کا ذکر یعنی علی کا ذکر عبادت ہے. حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. تو الحمدللہ یہ میں اس وقت ایک عبادت میں لگ گیا نا، علی کا ذکر کر رہا ہوں. سوال کرنے والے نے لگا دیا. علی کا ذکر مانے تذکرہ، آپ کی سیرت بیان کرنا، آپ کی منقبت پڑھنا اور آپ کی شان بیان کرنا، آپ کے ارشادات جو ہیں مولا علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشادات بیان کرنا، یہ سب اس میں آ جائے گا ذکر علی میں. چلو نعرے لگا کر بھی حضرت علی کا ذکر کر لیتا ہوں. عاشق مصطفیٰ سید الاولیاء مرتضی مرتضی ہیں خائف خدا مرتضی مرتضی متقی پارسا مرتضی مرتضی بالیقین دلیر ہیں مرتضی مرتضی اپنے رب کے شیر ہیں مرتضی مرتضی شہر علم کے ہیں باب مرتضی مرتضی بوالحسن بو تراب مرتضی مرتضی والد حسین ہیں مرتضی مرتضی غمزدوں کا چین ہے مرتضی مرتضی یا علی مرتضی 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 ہو کرم ہو عطا مرتضی مرتضی در پہ آئے ہیں گدا مرتضی مرتضی بھیک دیجئے شاہ مرتضی مرتضی درد دل کر عطا مرتضی مرتضی آل کا واسطہ مرتضی مرتضی دو گناہ کی دوا مرتضی مرتضی مجھ کو نیک دو بنا مرتضی 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 یا علی مرتضی 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 مرتضی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی. دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی
علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی 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 دو دو علی 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 ہر دم علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے، ہم ہیں علی کے، اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے، 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 اور ہمارا علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی علی یا علی، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا عبادت ہے۔ تاریخ حوالہ تاریخ بغداد جلد 12 پیج نمبر 346، نعرہ حیدری۔ حضور ہم کوفہ میں تھے اور وہاں پر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے نسبت رکھتا ہوا ایک مکان ہے کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے، تو ہم وہاں تھے، یہ کوفہ میں تھا مکان شریف، تو بالکل بالکل تھکے ہوئے تھے رات، اب جانا نجف تھا، اب طے یہ کرنا تھا کہ اب کوفہ میں رک جائیں کہ نجف کو جائیں۔ نجف مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا مزار شریف ہے، اب مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگر نعرہ لگاؤ مولا علی کا، نعرہ لگاتے کرنٹ آئے گا، کرنٹ آتے ہمت آئے گی، چل پڑیں گے نجف کی طرف۔ لگایا نعرہ، نعرہ حیدری یا علی، یہ نعرہ لگا، سب چل پڑے نجف کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ حیدر کرار کے اس نام علی میں اتنی انرجی ہے کہ واقعی اگر آپ اور ہم یہ تھوڑی اچھی سچی نیت کے ساتھ جب بھی لگائیں نا یہ، تو بیڑا ہی پار، بیڑا ہی پار ہے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں نا عاشقان مولا علی کی کیفیت کیسی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ۔ نہیں یہ کرنٹ بھی تو ہے نا کہ جن کو نیند چڑھی ہوگی وہ بھی تو اب اڑ گئی ہوگی نا۔ نام علی کی برکت ہے یہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی
دل کا سہارا علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے نام تمہارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی. سبحان اللہ. علی حیدر 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 علی علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی نعرہ حیدری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمان مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. اور رات کا قیام یعنی عبادت افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے. الحمدللہ آج 1446 ہجری کے ماہ رمضان کریم کی 21ویں شب ہے، اور حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب شہادت. ہم نے حضرت مولا علی کی نیاز کی ترکیب کی ہے، کھانا بھی اور یہ نیاز باکس بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے. الحمدللہ تو یہ ہم ان کو دیں گے کہ جنہوں نے 12 ماہ کا سفر جن کے اس پورا ہو رہا ہے. پہلے تو ہم نے دیے جو 12 ماہ کے لیے آئے تھے وہ پورے ہو گئے مختلف نیازوں میں الحمدللہ. اب ان کو اور کچھ کراچی کیونکہ بہت بڑا شہر ہے تو اس کی مختلف مساجد میں وہ جو معتکفین 12 ماہ والے یہ تشریف لے گئے، وہاں اعتکاف کروائیں گے، عیسائی بھائیوں کی تربیت وغیرہ کریں گے انشاءاللہ. تو ان کو بھی ہم نے الحمدللہ نیاز علی کے باکس پیش کر دیے ہیں الحمدللہ. آپ نے نیاز نہ کی ہو تو کر لیجئے گا. یا علی کر دو کرم رکھ لو منگتوں کا بھرم، یا علی کر دو کرم رکھ لو منگتوں کا بھرم. عاشق مصطفیٰ مرتضیٰ مرتضیٰ سید الاولیاء مرتضیٰ مرتضیٰ. سوال چلائیے. میرا نام محمد مشتاق اتاری ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں. میرا امیر السنت سے یہ سوال ہے کیا عورتیں گھر پر صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے گا. عورتیں اپنی الگ الگ نماز پڑھیں، عورت امام نہیں بن سکتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جن کی شان قرآن بیان کرے، جن کی شجاعت و عدالت مثالی ہو، جن کی سخاوت کی ادا نرالی ہو، جو باب العلم ہو، جو شیر خدا ہو، ان کا ذکر ہم کیوں نہ کرے، ان کی سیرت ہم کیوں نہ پڑھیں. حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کے خوبصورت گوشوں کا مطالعہ کرنے کے لیے آج ہی حاصل کریں رسالہ کرامات شیر خدا. گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے ابھی رابطہ کریں. مکتبۃ المدینہ. آج مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی. کردار و عمل کی پختگی
وفا شعاری، رحم دلی، بردباری اور مسلمانوں کی خیرخواہی کے اوصاف آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں یکجا دکھائی دیتے ہیں۔ سخاوت و شجاعت، عبادت و ریاضت، دانائی و حکمت اور زہد و قناعت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتیازی اوصاف ہیں۔ منصب خلافت اور فائز ہونے کے بعد بھی نہایت سادہ اور عام زندگی گزارتے رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بازار کوفہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 درہم کی کھجوریں خریدیں، پھر انہیں اپنی چادر میں باندھا اور چلنے لگے۔ لوگوں نے عرض کی، لائیے یہ گٹھری ہم اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا، جو اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے وہی اس بوجھ کو اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ منبع فیض و برکات خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 4 سال 8 ماہ 9 دن منصب خلافت پر رونق افروز رہے۔ سن 40 ہجری میں 17 یا 19 رمضان کو فجر کی نماز میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر 21 رمضان اتوار کی رات اپنی زندگی کے 63 سال گزار کر جامع شہادت نوش فرما گئے۔ نماز جنازہ بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ مشہور و معروف قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف نجف اشرف میں ہے۔ اللہ کریم کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمت ہو اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان۔ الحمدللہ ہم اس وقت ڈی جی خان فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور الحمدللہ 1 ماہ کا اعتکاف ہمارا جاری و ساری ہے۔ امامہ شریف سجانے کی ترغیب دلائی گئی۔ الحمدللہ عاشقان رسول نے اپنے سروں پہ ہاتھوں ہاتھ امامہ شریف بھی سجایا ہے اور انہوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے گھروں میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ امامہ شریف سجا کے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم فیضان مدینہ افندی ٹاؤن حیدرآباد میں ہیں۔ مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے معتکفین جو 1 ماہ کے ہیں ان کو امامہ شریف سجانے اور داڑھی شریف رکھنے اور زلفیں رکھنے کی نیت کروائی۔ الحمدللہ آج یہاں حیدرآباد کے فیضان مدینہ میں جو معتکفین ہیں ان میں سے 80 اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ ابھی اپنے سر پر آقا کی سنت امامہ شریف سجا لی ہے اور ماشاءاللہ تقریباً 66 اسلامی بھائیوں نے اپنا داڑھی شریف رکھنے کی نیت کی ہے۔ پیارے امیر علیہ سنت حیدرآباد افندی ٹاؤن میں 1 ماہ کے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو دعاؤں سے نواز دیں اور دعا فرمائیں کہ انہوں نے جو امامہ سجایا ہے، جو داڑھی کی نیت کی ہے، اب یہ مرتے دم تک اس پر ثابت قدم بھی رہیں۔ اور ایک سوال بھی عرض ہے کہ پیارے امیر علیہ سنت یہاں ماحول بنا ہوا ہے، یہاں پر تو عمل رہتا ہے، اب یہاں سے جانے کے بعد یہ آقا کی سنتیں ہم کس طرح اس پر ثابت قدم رہیں، یہ امامہ ہمارے ساتھ سر پہ بندھا بھی رہے، داڑھی بھی سجی رہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ ہمیں حل بھی ارشاد فرما دیں۔ امیر سنت تو تشریف لے گئے، یہ سوال ہے امیر سنت سے۔ اس میں یہ ہے کہ صحبت و مؤثرہ، حدیث پاک ہے، صحبت اثر رکھتی ہے۔ اب چونکہ جن اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا، جو اعتکاف میں ہیں، انہیں چاہیے کہ اسی ماحول کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جو نیک کام آپ نے اعتکاف میں کیے یہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، جو نیتیں آپ نے کی ان پر آپ ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، قافلوں میں سفر کریں، مدرسۃ المدینہ بالغان اس میں شرکت کریں، دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، اور جو بری صحبت ہے، بری سوسائٹی ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ کہ بعض وقت ہوتا یہی ہے کہ اعتکاف کیا جاتا ہے، داڑھی تک بندہ رکھ لیتا ہے، مگر پھر وہی عید والے دن جب وہی بری صحبت ملتی ہے اور وہاں سے پھر برے دوستوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں آتی ہیں، دیکھ تو صحیح کیسا ملا ہو گیا ہے،
کیا یار اس نے تو داڑھی رکھ لی، دیکھو تو اس نے سر پہ اس نے کیا باندھ لیا. جب اس طرح کے بات کو جب مذاق اڑائے جاتے ہیں، اب یہ شخص چونکہ یہ جو ہے وہ حوصلہ شریکین کا شکار ہوتا ہے، اور یوں پھر یہ بیچارہ داڑھی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، امامہ شریف اتار دیتا ہے، اور جو نمازوں کی نیت کی تھی، جو اعتکاف میں نماز سیکھی تھی وہ پڑھنا وہ چھوڑ دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دینی ماحول سے وابستہ رہیں. اچھا اب دیکھیں کہ یہ تو ہمیں تدبیر ہم نے کرنی ہے، دینی ماحول سے وابستہ رہنا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، مگر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ کریم مجھے استقامت عطا فرما، مجھے نیکیوں پر استقامت عطا فرما، میرا ایمان سلامت رکھ، میرا خاتمہ بالخیر فرما. کہ دعا جو ہے نا یہ کبھی بھی نہ بھولیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میدان حشر کس سرزمین پر قائم کیا جائے گا، یہ ارشاد فرما دیں. ملک شام. ایک اور سوال موصول ہوا ہے SMS کے ذریعے، کیا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، زندہ ہیں؟ جی ہاں، حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، اور اب تک جو ہے یہ موت کے دروازے سے نہیں گزرے. 4 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں جو کہ ابھی تک جو ہے وہ موت کے دروازے سے نہیں گزرے، تو ان میں جو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اور وعدہ الہی جو وہ ان کے ساتھ بھی آنا ہے، تو قیامت سے پہلے جو ہے وہ یہ بھی اس دروازے سے گزریں گے. اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہر سال حج کرتے ہیں، اور حج کے بعد جو ہے وہ زمزم شریف کے مقام پر آ کر جو ہے وہ آب زمزم پیتے ہیں. تو یہی جو وہ سال بھر کی ان کی خوراک ہے. میں گلگت بلتستان سے آیا ہوں. میرا یہ سوال ہے، جب امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ حفاظ امام صاحب کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا ان کا ایسا کرنا صحیح ہے؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ. ہاں یہ تو چونکہ وہ جائز نہیں ہے. یہ ہے کہ امام کی قرات جو نا وہی مقتدی کی قرات ہے. اب اگر امام قرات کر رہا ہے تو مقتدی کو پڑھنا جائز نہیں ہے. اب چاہے یہ نماز جہری ہو، کیا کہتے ہیں، جیسے مغرب عشاء فجر ہو، یا ظہر و عصر ہو، دن کی نماز ہو یا شام اور صبح کی، کسی میں بھی جو ہے وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی کہ یہ ناجائز ہے. میرا نام محمد اشرف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم علم شریف پڑھیں یا نہیں پڑھیں؟ اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتا دیں. دیکھیں کہ جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے. امام نے پڑھ لی تو سمجھے مقتدی نے پڑھ لی، مقتدی کی قرات ہو گئی، تو مقتدی جو وہ قرات نہیں پڑھے گا، اگر یہ پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام تلاوت کرے تو تم خاموش رہو، یعنی خاموشی سے اسے سنو. میرا نام محمد احسن ہے. میرا آپ سے سوال ہے، بچوں کو کس عمر میں روزہ رکھایا جائے، رہنمائی فرما دیں. دیکھیں بچے جو ہے نا وہ جس عمر میں بھوک اور پیاس برداشت کر سکیں. اب یہ ہے کہ ایک عمر آ گئی، جیسے 7 سال کا بچہ ہے اور یہ رکھ سکتا ہے، آپ نے سو رکھوا لیا. اب یہ جو ہے وہ بالکل نڈھال ہو گیا غروب آفتاب سے پہلے، کب اس کو پیاس لگی ہے، یہ ہو گیا نڈھال. اب اس نے مانگا پانی، اب اس کو پانی دینا پڑے گا، چونکہ اس پر لازم تو نہیں ہے، ابھی روزہ رکھنا فرض تو نہیں ہے، مگر یہ کہ 6-7 سال کی عمر سے جو اس کو روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ یہ عادت بنے اس کی. اور پھر انشاءاللہ الکریم چونکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ یہاں جو وہ 6-7 سال کے بچے بلکہ 5 سال کے بچے بھی جو بعض اوقات روزہ رکھ لیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ 10 سال کی عمر کے بچے دعوت اسلامی کے جو ماحول والے ہیں نا، وہ الحمدللہ الکریم 9-10 سال والے جو نا یہ پورے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اور شوق سے رکھتے ہیں، نہ کہ جبر سے. تو وہی کہ صحبت اثر رکھتی ہے، صحبت رنگ لاتی ہے. میں محمد دانش بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میرے پاس لیبر کام کر رہی ہیں، لیبروں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے یا پہلے اپنے سگے بہن بھائیوں کو دینا صحیح ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہی کہ اگر آپ جو ہے وہ ہاشمی نہیں ہے، غیر ہاشمی ہے، سید نہیں ہے، اور بہن بھائی اگر زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو پہلے جو ہے وہ ان کو دینی پڑے گی زکوٰۃ، کہ ان کو دینا جو ہے وہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھوپھی وغیرہ، خالہ وغیرہ، ماموں وغیرہ، چچا وغیرہ، ان کا حق بنے گا. یہ کہ لیبر کو بھی اگر کسی نے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر لیبر کو جو بھی زکوٰۃ دی جائے گی وہ تنخواہ کی مد میں نہیں دی جائے گی، بونس کی مد میں نہیں دی جائے گی. یعنی ایک جو آپ نے تنخواہ دینی ہے تو وہ تنخواہ الگ ہے اور یہ زکوٰۃ الگ ہے.
میرا نام محمد نعمان عطاری ہے، میرا تعلق کشمیر سے ہے۔ میرا یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو اور کیا اس دروازے کے سامنے سے گزر سکتے ہیں جبکہ دروازے کے نیچے سے جگہ خالی ہو؟ جواب ارشاد فرمائیں جزاک اللہ خیرہ۔ جی ہاں، گزر سکتے ہیں۔ میرا نام ذوالفقار علی ہے، ملک وال سے 1 ماہ کے اعتکاف میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ توبہ پر استقامت پانے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، توبہ پر استقامت جو ہے وہ ماحول، اس میں جو نا بڑا اثر رکھتا ہے کہ اگر گناہوں بھرا ماحول رہا تو توبہ پر استقامت ملنا مشکل ہے۔ گناہوں بھرا ماحول چھوڑ کر اچھا ماحول اختیار کریں گے تو انشاءاللہ الکریم توبہ پر استقامت ملے گی۔ پھر بھی بتقاضۂ بشریت، چونکہ اچھے ماحول میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں کہ بندہ جن و بتقاضۂ بشریت جو وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، الانسان مرکب عن الخطاء والنسیان۔ تو اب اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم وہ جو ہے وہ اپنے فضل سے توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے گا۔ SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، یہ سوال یہ کر رہے ہیں کیا عورت مسجد بیت میں نفلی اعتکاف کر سکتی ہے؟ جی ہاں۔ ایک اور سوال ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو قبر کے اندر کیا اس کے جسم میں روح کو لوٹا دیا جاتا ہے؟ کیونکہ عموماً لوگوں سے یہی سنا گیا ہے کہ جو فوت ہو گیا وہ قیامت کے روز ہی اٹھے گا۔ روح جو ہوتی ہے یہ مختلف مقامات پر رہتی ہے، مختلف اس کے مقامات لکھے گئے ہیں اپنے اپنے درجے کے مطابق۔ مومن کی روح ہو تو زمزم کے کنویں پر رہنے کے بھی اقوال ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان بھی اقوال ہیں، عرش معلیٰ کے پاس رہنے کے اقوال ہیں، اعلیٰ علیین میں رہنے کے اقوال ہیں، اور کافر ہے، فاسق و فاجر ہے تو پھر ان کی روحیں قید کر دی جاتی ہیں۔ لیکن روح کہیں بھی ہو اس کا تعلق قبر کے ساتھ رہتا ہے، یعنی جسم کے ساتھ رہتا ہے، جو اس کا جسم ہوتا ہے چاہے وہ قبر کے اندر ہو یا کسی بھی مقام پر ہو، لہذا جو عذاب دیا جاتا ہے یا جو نعمتیں دی جاتی ہیں اس کا جو ادراک یعنی اس کو جو محسوس کرتا ہے وہ جسم بھی کرتا ہے اور روح بھی کرتی ہے۔ تو جو سوالات قبر جو ہوتے ہیں وہ پھر دونوں سے ہوتے ہیں، دونوں سے لوٹائی جاتی ہے اور اس وقت لوٹائی جاتی ہے پھر واپس۔ جی، یعنی روح کا تعلق رہتا ہے مسلسل اس کے ساتھ ہی۔ میرا نام محمد علی عطاری ہے۔ سوال عرض یہ ہے کہ یا سیدی، جب ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں نماز تراویح کے اندر تو دوسری رکعت کے اندر امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ابھی ہم درود پاک ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہماری نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس میں یہ ہے کہ امام صاحب نے اگر سلام پھیر دیا اور مقتدی نے ابھی التحیات مکمل نہیں کی تو مقتدی کو چاہیے کہ اپنی التحیات جو ہے وہ مکمل کر لے۔ اور اگر یہ ہے کہ مقتدی اگر درود ابراہیم پڑھ رہے، درود شریف پڑھ رہے یا دعا پڑھ رہے، تو اب یہ ہے کہ وہیں پر وہ روک کر کہ جہاں معنی پورے ہو جائیں اب وہ بھی جو ہے وہ امام کی پیروی کرتے ہوئے سلام پھیر دے، اب مزید نہ پڑھے، مگر تحیات پوری کرنا یہ لازم ہے۔ مدنی مذاکرے میں اب تک جو ہم نے گفتگو سنی ان سے 3 سوالات تیار کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات روزانہ ناظرین سے کیے جاتے ہیں۔ 20 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کتنے ہزار کا لشکر لے کر فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ جواب 10,000 کا۔ سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس موقع پر دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا تھا لا تثریب علیکم الیوم، یعنی آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ جواب فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال نمبر 3، جنت کا کون سا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا؟ جواب توبہ کا دروازہ۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد ارشد عطاریہ لالا موسیٰ، محمد ہارون سکندر رحیمیار خان، عبدالصمد عطاری میاں والی، اکرام شاہ عطاری نیا آباد کراچی، واصل رضا عطاری معتکف فیضان مدینہ کراچی، بنت فیاض احمد ڈگری سندھ، محمد وقاص عطاری کشمیر۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت فیاض احمد ڈگری سندھ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1،
حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو مولائے کائنات کہا جاتا ہے، اس کا مطلب بتائیے۔ سوال نمبر 2، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا انتقال کتنے سال کی عمر میں ہوا؟ سوال نمبر 3، قیامت کے دن کس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی بھری جائے گی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 0308262600 اور ایس ایم ایس نمبر 034112555554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ سیدھی ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے، کیا ایک سید اپنی زکوٰۃ دوسرے سید کو دے سکتا ہے، اور سید کسے کہتے ہیں؟ نہیں، سید جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ دوسرے سید کو نہیں دے سکتے، اور سید وہی کہ جو امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی ایک کی جو وہ نسل سے ہوں تو وہ سید ہیں۔ اسی طرح جو ہاشمی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جو امام حسن اور امام حسین کے علاوہ سے جو ہیں، اور دوسرے جو عباسی ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپس میں۔ آل عقیل آل حارث بھی ہوں، صرف جو ہے نا وہ جو ابو لہب تھا جو ہے نا اس کی آل جو ہے وہ بنو ہاشم سے خارج ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ جس کے چاہیں بنو ہاشم میں شامل فرمائے، جسے چاہے اپنے اہل بیت میں شامل فرمائے، اور جسے چاہیں نکال دیں۔ اور ابو لہب کے بارے میں چونکہ وہ ایک ہمیشہ کے لیے جو نا وہ صورت نازل ہو گئی اس کے حوالے سے، جو سورۃ تبت یدا، جو کہ کیا کہتے ہیں آخری پارے میں۔ جواب دیجئے۔ لبیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیے۔ حضرت فاطمہ۔ جواب درست ہے۔ ساتھ میں یہ بتائیے پورا نام۔ فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد۔ جواب درست ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی ہیں جن کا لقب طیار تھا، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے۔ اچھا، انہیں طیار پتہ ہے کس لیے کہا جاتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ بتا دیں۔ ایک بزرگ ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ وہ چلیں ان سے لے لیں۔ ٹھیک ہے جی، لے لیں رمیش۔ آپ کے ایک جنگ میں آپ کے بازو کٹ گئے تو پھر آپ کو پر اللہ زوجل کی طرف سے پر عطا کیے گئے، جس کی وجہ سے آپ جنت میں ابھی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی، یہی کہ چونکہ غیر مسلموں نے جو ہے نا وہ جنگ میں جو ان کے بازو جو ہے نا وہ جسم سے جدا کر دیے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جعفر کو جو ہے وہ جنت میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو اس کے بعد سے ان کا نام ہو گیا جعفر طیار۔ سبحان اللہ۔ طیار یعنی اڑنے والا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال کی عمر میں انتقال فرمایا؟ جی، یہ تو ماشاءاللہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ 63۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کنہوں نے پڑھائی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں موجود ہے، کہاں ہے، ماشاءاللہ، کہاں جلوے لٹا رہا ہے؟ بزرگوں کا مدنی چینل بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ موجود ہے، تو بزرگ اسلامی میں سے اس کا جواب لیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجف شریف میں۔ جواب درست ہے۔ یہ نجف شریف کہاں ہے؟ یہ بھی جواب ہم بزرگ سے لیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مدینہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عراق شریف میں۔ جی ہاں، جواب درست ہے، عراق میں۔ اچھا، اس کو نجف شریف بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے مشہور جو ہے نجف اشرف۔
نجف اشرف. اچھا میں ایک شعر پڑھوں گا, اس کا جو نا دوسرا مصرع سنانا ہے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. اچھا دوسرا مصرع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے ہے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. جواب درست ہے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, جو ہے در قرار, جو ہے در قرار کے مولا ہے ہمارا, جو ہے در قرار کے مولا ہے ہمارا, جو ہے در قرار کے مولا ہے ہمارا. یعنی یہ کہ چونکہ ایک بار جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر پایا تو انہیں جو ہے وہ فرمایا قم یا ابا تراب, یعنی اے ابو تراب کھڑے ہو, اے مٹی والے کھڑے ہو. تو تب سے جو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہوئی, ابو تراب. تو یہ ہے کہ اس نے لقب خاک, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نا وہ شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقب پایا. کیا پایا؟ خاک کا, تراب, ابو تراب. ٹھیک ہے, جو حیدر کرار ہے کہ مولا ہے ہمارا, یعنی جو حیدر کرار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ مولا ہے ہمارے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کن بیٹوں سے اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. جب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بھی دو لقب بتائیں, دو سے زائد بھی بتا سکتے ہیں, اجازت ہے. مرتضی اور حیدر. ہاں حیدر اصل میں ہاں ان کے نام ہے, انہوں نے رکھا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان کے والدہ نے رکھا تھا نام حیدر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرار اور شیر خدا. ایک جو نا ایک مشہور ہے جو خطبے میں بھی سنا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے. خیر ٹھیک ہے, انہوں نے صحیح بتایا ماشاءاللہ, جواب درست ہے. اسد اللہ, وہی شیر خدا, اسد اللہ الغالب. اسد اللہ اور کرار. جی کرار اور اسد اللہ. جی کرار کے معنی ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا, اور بجلی کی طرح. جواب درست ہے. چاہیں تو ان کو بھی تحفہ دے دیں, ایک تو انہوں نے لقب بتا ہی دیا تھا, اور ان کا جو نا ایک لقب باب العلم بھی ہے, باب العلم. اچھا آپ جو ہے نا وہ شاہ صاحب وہ بزرگوں سے چند سوالات کرنے. لبیک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا, پہلی زوجہ کا نام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے, جو کہ
جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور یہ بھی کیا شان ہے، دیکھیں کہ زوجہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار اور بیٹے جو ہے وہ جنتی جوانوں کے سردار، جنتیوں کے سردار، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، امیر سنت کا جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات پر ایک رسالہ ہے، اس کا نام بتائیے. آپ بتائیں گے. یہ بچوں سے اگر ہو تو زیادہ اچھا ہے. بچوں سے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرامات شیر خدا. جواب درست ہے. اور انہیں تحفے میں بھی یہی رسالہ اور ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. فاتح خیبر یہ کن کا لقب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو. یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم ادخلنی الجنہ. اللہم اجرنی من النار. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ کریم ہمیں نیک بنا،
ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں متقی بنا۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ اے اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے اللہ کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے اللہ کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخرافت عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجلس کے اختتام والی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم و حکم سے ہے بھرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔